قبر میں ہم اپنے سوالات جوابات کو صحیح معنوں میں دے سکیں اور قبر میں ہم اپنا بچاؤ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے؟ نمازیں ہمارے پاس نہیں، روزے ہمارے پاس نہیں، زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں، حج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے پیارے، یہ اور بات ہے کہ رب اپنا فضل و کرم فرما دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم اگر چاہیں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں، بہت بڑی بات، بہت مشکل ہے۔ میرے پیارے، اللہ رب العزت ہم کو تینوں ٹائم جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا عطا کرتا اور ہم لوگ کھاتے ہیں، مگر ہم اس کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، مگر ہمیں ایک دن میں ایک بار بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کم سے کم 5 ٹائم میں ایک بار ہم اللہ کا شکریہ ادا کر لیں۔ میرے پیارے، رب نے وعدہ کیا ہے روزی دینے کا اور وہ دیتا ہے۔ ہمیں دوسرے کی دعوتوں کا خیال رہتا ہے۔ جیسے آج مرحوم مشتاق احمد صاحب قبلہ کا چہلم کی فاتحہ ہے، دعوت پہنچی، اگر نہیں جائیں گے تو ان کے بیٹے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں اس دعوت کا خیال ہے۔ سسرال سے دعوت آئی، ہمیں اس دعوت کا خیال ہے کہ اگر ہم نہیں پہنچے تو سسرالیے ناراض ہو جائیں گے۔ بستی سے ولیمے کی دعوت آئی، ہمیں خیال ہے کہ اگر ولیمے کی دعوت میں نہ پہنچے تو بستی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے پیارے، تمہیں دوستوں کی دعوت کا تو خیال ہے، سسرال کی دعوت کا تو خیال ہے، پریوار کی دعوت کا تو خیال ہے، رشتہ داروں کی دعوت کا تو خیال ہے۔ ارے میرے پیارے، جو رب تمہیں ساری نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، اس کے گھر سے بھی دن میں 5 ٹائم تمہیں نماز کی دعوت دی جاتی ہے، کیا کبھی ہمیں ایک ٹائم بھی رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کا خیال آتا ہے؟ سبحان اللہ، نہیں، بالکل نہیں۔ ارے ہم کو تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم وضو کریں تو کیسے کر کے کریں، ہم وضو کریں تو کیسے کریں۔ اور اگر نماز کے بارے میں کہہ دیا جائے ہمارے بھائی کو تو معلوم کہ ارے مولانا لوگوں کا تو یہ کام ہی ہے سمجھانے کا، مولانا لوگوں کا تو کام ہی ہے نماز کے بارے میں بتانے کا۔ میرے پیارے، یاد رکھو، آج جو تم نمازوں سے دور بھاگ رہے ہو، جب میدان محشر قائم ہوگا اور اللہ کے رسول جب تم سے نگاہوں کو پھیر لیں گے، اس وقت کہاں جاؤ گے؟ اس وقت کہاں جائیں گے؟ اور آج دیکھ لیجئے آپ نماز کا طریقہ، نماز کی برکتیں، نماز کی وسعتیں، نماز کی شان اور وضو کا طریقہ، یہ تو بہت بڑی بات رہی۔ ہمارے یہاں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ہم دوسروں کی خوشامدیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ چلو ہمارے یہاں پر کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور چلو چل کر کے غسل دے دیا جائے۔ ہم لوگ دوسروں کی خوشامدیں کرتے پھرتے ہیں کہ غسل دے دیا جائے، مگر میرے پیارے، جس کو خود غسل کرنا آتا ہوگا وہی تو غسل دے گا، جس کو خود ہی غسل نہیں آتا ہوگا وہ کہاں سے غسل دے گا؟ اور میرے پیارے، غسل میں کچھ اور نہیں ہے، جس طرح سے ہم اپنا غسل کرتے اسی انداز سے، اسی طرح سے میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ میت کے لیے صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم لوگ غرارہ کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں نرم ہڈی تک، اور جس کا انتقال ہو جاتا ہے میت کو صرف چہرے ہونٹوں پہ روئی سے کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے بس صفائی کر دی جاتی ہے، اور ناک میں جہاں تک آسانی سے پانی پہنچ جاتا ہے اس کو ناک کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ باقی وہی طریقہ ہے، اسی انداز سے غسل دیا جاتا ہے۔ اور میرے پیارے، جو ہم دوسروں کے خوشامدیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، تم ہمارے ابا کو غسل دے دو، تم ہمارے بھائی کو غسل دے دو، یاد رکھو جتنا بہتر اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو غسل تم دے سکتے ہو، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا میں ڈالو، حق ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جانتے ہوئے بھی ہم لوگ بچتے ہیں، یا تو اس لیے کہ ہم لوگ غسل دینا نہیں چاہتے، اور یا پھر اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اس کا نمبر آ گیا غسل دے دیا تو کہیں پہلا نمبر ہمارا ہی نہ ہو۔ یا تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے، رب نے جو وقت جس کا مقرر کر دیا ہے، ایک آن نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اسی وقت میں اس کی موت آنی ہے۔ یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو جائے گا۔
اور دوسری بات موت کے تعلق سے چند باتیں بتا دوں. غسل جس طرح سے اپنا غسل کیا جاتا ہے اسی طرح سے میت کا غسل کیا جاتا ہے حضرات. اس کے بعد اس کو کپڑے پہنا دیجئے. کپڑے پہنانے کے بعد اگر بیٹے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں کو چاہیے، اور بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ کو چاہیے، اور باپ اگر نہیں ہے بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھائی کو چاہیے کیا کہ وہ اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو کر کے یہ اعلان کرے کہ میرے والد یا میرے بھائی جس کا جو انتقال ہوا ہے اس کے اوپر اگر کسی کا کوئی لین دین باقی ہے یا کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے تو اس کو دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میرے بھائی کو یا میرے والد کو آزاد کر دیا جائے. سبحان اللہ. یہ مسئلہ ہے یہ. اور اگر کوئی آدمی نہیں لینا چاہتا تو وہیں کھڑے ہو کر کے کہہ دے قرضہ میرا اس کے اوپر ضرور ہے مگر میں نے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر اور ناظر جان کر کے میں نے معاف کر دیا. سبحان اللہ. اگر آپ معاف کر دیں گے تو اس کا اجر اللہ آپ کو عطا کرے گا، اور اگر آپ لینا چاہتے ہو تو آپ اس کے بیٹوں سے مطالبہ کر سکتے ہو آپ. مگر آج بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، باپ بیٹے کا حق مار رہا ہے، بھائی نے بھائی کے مکان پہ قبضہ کر رکھا ہے، بھائی نے بھائی کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے. میرے پیارے، تم نے اپنی حیثیت کو اندازہ ہے؟ تم نے کبھی تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے پیارے، ہمارے ہاتھ میں ہمارا خود اپنا ہاتھ نہیں ہے. پیدا کیا ہمیں دوسرے نے، ابھی ماں باپ نے پیدا کیا دوسرے نے، نام دیا دوسرے نے، علم دیا دوسرے نے، ہنر دیا دوسرے نے، شادی بیاہ کرائے دوسرے نے، رشتے ناطے کرائے دوسرے نے، اور پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا تو نہلایا دوسرے نے، کفنایا دوسرے نے، قبرستانوں تک لے کے گئے دوسرے نے، نماز جنازہ پڑھائی دوسرے نے، قبر میں اتارا دوسرے نے، اور پھر اس کے بعد جو تمہاری دولت بچی وہ بانٹ لی دوسروں نے. تمہارا اپنا کیا ہے؟ ارے جس پہ تم نے بھائی کی دولت پہ اوپر جو تم نے قبضہ کیا ہے اس کو بھی تمہاری اولاد نے بانٹ لیا. تمہیں کیا ملا؟ تمہارے ساتھ گیا تمہارا صرف اعمال، اور وہ بھگتنا پڑے گا تمہیں، کسی اور کو نہیں بھگتنا پڑے گا، اس کو تمہیں بھگتنا ہے. بہرحال گھر والے کو کہنا چاہیے وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہ اگر کسی کا کوئی قرضہ باقی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. حضرت ایک جنازہ آیا بارگاہ رسالت میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار فرما دیا. اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار فرما دیا. صحابہ اکرام حیران، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے تو آپ کے سامنے کس کی مجال ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھا سکے؟ یہی بات کہہ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ اذان ہو چکی ہے. حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنازہ آیا. آپ نے ارشاد فرمایا جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا. اب کس صحابی کی ہمت جو آگے بڑھے اور بڑھ کر کے جنازے کی نماز پڑھا دے؟ فدا کم یا رسول اللہ، جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر قرضہ باقی ہے، یہ مقروض مرا ہے، جب تک اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو پتہ یہ چلا، اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی قرضے کی حالت میں مر گیا اور اس کے گھر والوں نے قرضہ ادا نہیں کیا یا اس کی ذمہ داری نہیں لی تو شریعت کے اعتبار سے اس کے جنازے کی نماز نہیں ہوگی. پہلے قرضہ دینا ضروری ہے. دوسری چیز، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، اس کے گھر پتہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بہت غریب ہے، یہ تو خود دوسرے کے یہاں رہتا تھا، اس کے پاس مکان بھی نہیں ہے جو بیچ کے قرضہ ادا کیا جا سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کے اوپر جتنا قرضہ باقی ہے وہ سب دینے کا ذمہ میں لیتا ہوں یا رسول اللہ، جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ اور ایک چیز میں بتا دوں، اگر آپ نے قرضہ کسی سے لیا تو جلد سے جلد دینے کی کوشش کرو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرضہ تو ہم لیتے تو بڑی محبت سے ہیں، بڑے اس کا سر سلا کے اس کا جو ہے وہ قرضہ لیا جاتا ہے اور بھیجا کھایا جاتا ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پتہ یہ چلا اگر اس کا فون آ جائے تو لوگ بلیک لسٹ میں اس کا نمبر ڈال دیتے ہیں۔ میرے پیارے، کیوں؟ اس نے پیسہ دیا ہے، جب آپ کا نمبر آیا تو کیوں دینے سے کترا رہے ہو؟ جس محبت سے قرضہ لیا ہے اسی محبت سے، اور بہتر یہ ہے جلد سے جلد اس کا قرضہ ادا کیا جائے، ورنہ اگر قرضے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو یہاں تو آپ کر سکتے ہو، آپ کے بچے کر سکتے ہیں، میدان محشر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں تو صرف ایک ہی چارہ ہے کہ اس کے قرضے کے عوض میں تمہاری نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جائے گی، وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، ایک چیز اور بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ دوسرا، ہمارے اس میں قوم میں اتنا غلط رواج یہ رائج ہوا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اگر کسی لیڈیز کا انتقال ہو گیا یا مرد کا انتقال ہو گیا تو سسرالیوں پہ بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کا انتقال ہو گیا، نہیں صاحب اس کے میکے والے کفن ڈالیں گے، کفن اس کے میکے والے دیں گے۔ کیوں؟ اس نے گھر تمہارا سجایا، گھر اس نے تمہارا سنبھالا، بچوں کی پرورش تمہاری کی، تمہاری زندگی میں بہاریں پیدا کی، تمہارے سسرالیوں میں کیا تمہارا قرضہ باقی ہے جو وہ قرضے وہ کفن کو ڈالیں گے؟ وہ یہ سراسر غلط ہے۔ اس کے شوہر کو چاہیے، بہتر یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے کہ اگر اسی کے پاس پیسے ہوں تو اسی کے پیسے سے اس کا کفن دیا جائے، اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا شوہر اس کا کفن دے، شوہر اگر نہیں ہے تو اس کے بیٹے اس کے کفن دے، بیٹے اگر نہیں ہے تو اس کا جو مال و متاع ہے اس کو بیچ کر کے کفن دیا جائے، وہ بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے پریوار والے دے، پریوار والے بھی اگر نہیں ہے تو رشتہ دار دے، رشتہ دار بھی اگر نہیں ہے تو جو اس وقت اس قابل ہے وہ کفن دے سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور یہ نہیں اب تو کیا ہو رہا ہے، سسرالیے کفن دیں گے، کفن سے بھی بچ گیا، اس نے پھندا کاٹ دیا، اس نے جو آخری حق تھا وہ بھی سسرالیوں پہ چیپ دیا۔ دوسرا کیا ہو رہا ہے صاحب، تیجے میں نہیں صاحب، تیجا بھی جو ہے وہ تیجے کے لیے چاول ہے اور گوشت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بھی سسرالیے ہی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیجے میں 40ویں میں برسی میں دعوت کرنا درست ہی نہیں ہے، دعوت کرنا درست ہی نہیں ہے۔ میت کا کھانا صاحب استطاعت کے لیے، صاحب نصاب کے لیے درست ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں کرتے ہم کیا ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چمکتے سورج کو اپنے گھر بلایا جاتا ہے۔ اور جبکہ معلوم ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جس محفل میں میرے غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امیروں کو یاد کیا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اسی محفلوں میں میں تشریف نہیں لے جاتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، امیروں کو لیا جائے، آقا فرماتے ہیں اسی محفل میں میں نہیں جاتا۔ اور غریب کی غریب کو دعا معلوم کیا ہے، غریب کی آہ معلوم کیا ہے، بتا دوں؟ ہاں، بے شک بے شک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف فرمائے، غریب کی دعا سنے۔ مدینہ المنورہ میں تشریف فرما ہے، ایک جوان صحابی کا گزر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، گفتگو فرما رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے آپ گفتگو ہی کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل ابھی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے جس سے آپ شفقت فرما رہے ہیں، جس سے آپ محبت فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کل ظہر تک کا مہمان ہے، ظہر کی نماز کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کیا جواب، ذرا یہ بتا تیری کوئی ایسی خواہش ہے کہ جس کو تو کبھی پورا نہ کر سکا ہو؟ آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھیں برسنے لگی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ غریبوں کی خواہشیں کون پوچھتا ہے؟
بے شک غریبوں کی خواہشیں کون پوچھتا ہے؟ غریبوں کے سروں پہ ہاتھ کون رکھتا ہے؟ یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھا ہے تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. بور تو نہیں ہو رہا بھائی؟ یا رسول اللہ جب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. یا رسول اللہ میری دو خواہشیں ہیں. اللہ کے رسول نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ کل تک کا مہمان ہے، کل تیرا انتقال ہو جائے گا. یا رسول اللہ میری دو خواہشیں. کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں اور آپ کا جوان صحابی ہوں. یا رسول اللہ غریبی نے میرے گھر پہ ایسے پنجے گاڑے کہ میں بچپن سے لے کر کے آج تک کبھی میں میٹھا نہ کھا سکا. یا رسول اللہ میں پوری زندگی میں میٹھا نہ کھا سکا. میٹھا کھانے کی بڑی تمنا ہے. اور دوسری میری خواہش یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نیک بیوی مل جاتی اور میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا. یا رسول اللہ آپ سو رہے ہوتے اور ہم دونوں میاں بیوی مصلی پہ پڑے ہوئے رو رہے ہوتے اور آپ کے اوپر درود پاک پڑھ رہے ہوتے. یا رسول اللہ بس اسی میں ہماری زندگی بسر ہو جاتی ہے. تو خواہش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ اکرام کو جمع کیا. ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ کیا تم میں سے کسی کی نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلاں صحابی ہے، ان کے چچا کی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا اپنے چچا کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا کہ تمہاری بیٹی جوان ہے، رشتے کے لیے. کہا ہاں یا رسول اللہ میں بھی بہت غریب ہوں، غریبی کی وجہ سے میری بیٹی کو کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے صحابی سے کر دیا ہے. سبحان اللہ. میں نے تیری بیٹی کا رشتہ اپنے اس جوان صحابی سے کر دیا ہے. تجھے منظور ہے؟ یا رسول اللہ مجھے منظور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا تم دہیز کا انتظام کرو، تم بستر کا انتظام کرو، تم چادر کا انتظام کرو اور تم کھانے کا انتظام کرو. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے عثمان غنی تم ایسے حلوے کا انتظام کرو کہ جس حلوے کو اے عثمان غنی آج تک تم نے بھی نہ کھایا ہو. سبحان اللہ. ایسے حلوے کا انتظام کرو. الغرض کے صحابہ اکرام کو کام بانٹ دیا گیا، سونپ دیا گیا. صحابہ اکرام اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے. ابھی آقا نے یہ نہیں بتایا کہ تمہارا انتقال ہونے والا ہے. الغرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا. آپ نے پوچھا کہ کسی صحابی کا کوئی مکان خالی ہے؟ ایک کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرا مکان خالی ہے، کیا تم اس نئے جوڑے کے لیے، نئے دولہا دلہن کے لیے اپنا مکان دیتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، میں اپنا مکان ان کو ہبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ مکان انہوں نے دیا اور دونوں دولہا دلہن دونوں وہ کھانا، وہ میٹھا حلوہ اور جہیز سارے برتن اس گھر میں پہنچا دیے گئے اور بیٹی کو ودا کر کے اس گھر میں پہنچا دیا گیا. دوسرا دن ہوا. ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اور اس مکان کے چکر لگاتے رہنا دروازے پر. جیسے ہی اس مکان سے رونے کی آواز آئے تو آ کر کے مجھے خبر کر دینا، مجھے خبر کر دینا. وہ صحابی اس مکان کے دروازے پہ چکر لگاتے رہے. جب بھی گزرے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی باتیں ہو رہی ہیں. جب بھی گزرے تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جب بھی گزرے تو اللہ کے شکر کی باتیں ہو رہی ہیں. عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی اذان ہو گئی. وہ صحابی وہاں سے آئے، مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا خبر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں جب بھی اس دروازے سے نکلا تو اللہ کے شکر کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول کی شان بیان کی جا رہی ہے. یا رسول اللہ ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہے، وہاں تو غم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں سر جھکا دیا اور عرض کیا اے میرے مالک و مولا یہ کیا راز کی بات ہے، کسی اور نے خبر نہیں دی ہے، یہ حضرت جبرائیل امین نے خبر آ کر کے دی ہے. میرے مالک و مولا جبریل نے بتایا تھا اس کا انتقال ظہر کے بعد
برباد ہو جائے گا اور اب تک کوئی معاملہ نہیں ہے. میرے مالک و مولا اس میں راز کیا ہے؟ سبحان اللہ. رب نے فرمایا میرے محبوب اس کے ساتھ یہی ہونے والا تھا, اس کے ساتھ یہی ہونے والا تھا جو فرشتوں کے سردار جبریل نے آ کر کے بتایا. یا رسول اللہ پھر یہ ٹل کیسے گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرض کیا, رب نے فرمایا میرے محبوب جب تم نے اس کا نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد اس کو گھر میں بھیجا اور عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد, سنے, عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد دونوں میاں بیوی جب دسترخوان پر بیٹھے اور بس لقمہ توڑا ہی تھا, اتنے میں ایک بھوکے نے آ کر کے دروازے پہ صدا بلند کر دی, میں 3 دن سے بھوکا ہوں, ہے کوئی ایسا مرد مجاہد اللہ کا شیر جو مجھے کھانا کھلا دے؟ جب اس آواز کو سنا تو اس شوہر نے کہا, اے میری شریک حیات, یہ وہ حلوہ ہے جس کو بچپن سے کھانے کی تمنا تھی. اللہ رب العزت نے تو جیسی نیک بیوی عطا کر دی, اگر تیری اجازت ہو تو یہ کھانا کیوں نہ رب کے نام پر اس فقیر کو دے دیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سارا کھانا اٹھا کر کے کیوں نہ اس فقیر کو دے دیا جائے. عورت نے اجازت دے دی, اس شوہر نے سارا کھانا اور وہ میٹھا جو اللہ کے رسول نے بنوایا تھا اس کے لیے وہ سب اٹھا کر کے اس فقیر کی جھولی میں ڈال دیا. رب ارشاد فرما رہا ہے, اے میرے محبوب جب وہ کھانا جس کو بچپن سے کھانے کی تمنا تھی, جب وہ کھانا اس فقیر کی جھولی میں اس نے ڈالا تھا, اس فقیر نے دونوں ہاتھوں کو میری بارگاہ میں پھیلا کر کے دعائیں کرنے لگا, یا اللہ اس کی زندگی میں بہاریں پیدا کر دے, یا اللہ اس کے جوڑے کو سلامت رکھ, یا اللہ اس کی زندگی میں اور برکتیں عطا فرما دے. رب فرماتا ہے میرے محبوب میں نے اس کی موت کو کاٹ کر کے میں نے زندگی بنا دی ہے. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی غریب مچل کر کے کسی کے حق میں دعا کر دے اللہ اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر تیجے کا پروگرام ہو, 40ویں کا پروگرام ہو تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کو جو یتیم ہے, محتاج ہے, غریب ہے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جبکہ صحیح معنوں میں اصل حق انہی کا ہے اور وہ سارا حق ہم ہڑپ کر جاتے ہیں, صاحب کھا جاتے ہیں سب کو. میرے پیارے اس چیز سے بچے اور خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھے. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا, بہت کچھ کہنا باقی تھا, مگر میں اپنی بات کو بس یہیں پر ختم کر رہا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب ما اتوب الیہ. مولا کریم میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس میں قصدن یا سہبن جو لغزش سرزد ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. میرے مالک و مولا میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرما, اور جو میں نے صحیح معنوں میں بیان کیا ہے اس کے فیوز و برکات سے مرحوم مشتاق احمد صاحب کی مغفرت فرما, ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما, کربٹ کربٹ جنت عطا فرما, قبر کو غریق رحمت فرما, اور میرے مالک و مولا ان کے بچوں کی زندگیوں میں بہاریں پیدا فرما. استغفر اللہ رب من کل ذنب ما اتوب الیہ. ایک بار یہاں سے لے کر کے وہاں تک سارے لوگ مل کر کے پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.